الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم حضرات علماء کرام قراء اعظام اور طلبہ اعظام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، طالبات، عالمات، فاضلات، میری ماں بہنوں، آج پہلی مرتبہ مفتی عبدالرحیم صاحب سلموں کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی ہے، جامعہ عربیہ اسلامیہ اکھاڑا۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، تمام شعبوں کی کارکردگی سن کر اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اور اہل پاکستان پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اصل میں جہاں نعمت بڑھ جاتی ہے تو وہاں ناقدری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑا اس کو پیچھے کر دو، پیچھے رکھ دو، مقرر تو ویسی گرمی لگتی ہے۔ چین کے رہنے والے تھے، تو پاکستان بننے سے پہلے وہ اکھاڑا بھی آئے تھے۔ حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہاں پر بھیجا تھا ایک مدرس کے ساتھ۔ کسی ادارے میں کوئی مدرس چاہیے تھا تو حضرت نے والد صاحب کو بھیجا تھا۔
ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ سے تعلق رکھتے تھے اس کا نام خوتن ہے، یہ آج کل شنجانگ صوبہ ہے چین کا، اس میں یہ بہت بڑا شہر ہے۔ اس میں 150 دینی مدارس تھے ایک شہر میں، یہ 1930 کی بات کر رہا ہوں، 150 دینی مدارس، ہر مدرسے میں سینکڑوں طلبا، اور ادارے بھی ایسے کہ جو چندے پر نہیں چلتے تھے، ان کے اوقات اتنے زیادہ تھے کہ ہر مدرس کو سالانہ زمین دے دی جاتی، وہ ٹھیکے پر دیتا یا خود کاشت کرتا، جس سے اس کی معیشت چلتی، اور طالب علموں کے لیے بڑی سہولتیں تھیں۔ لوگوں میں ناقدری بڑی، بڑے مدرسے کھل گئے، آج وہاں مسجدیں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے وہاں مشکات تک پڑھا ہے، مشکات تک کے اسباق وہاں پڑھ کر دارالعلوم دیوبند میں آئے تھے، اور جہاں پر 1934 میں کیونکہ ہجرت کر لی تھی تو دوبارہ کچھ نیچے سے اسباق پڑھے، حضرت مدری رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کیا، 1942 کی فراغت۔ ہمیں بتایا کرتے تھے یہ دینی مدارس اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، کیونکہ نعمت مفت میں جب ملتی ہے تو اس کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، یہ دینی مدارس کی تعلیم مفت ہے، یہ دیکھو ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم کے مقابلے پر کسی تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ مختصر الفاظ میں آپ دینی اور دنیاوی تعلیم کا موازنہ پیش کر دیں، تو میں نے کہا بہت آسان بات ہے، دنیاوی تعلیم اس وقت مفید ہوتی ہے جب پوری کرنے کے بعد بندہ مال کمانے لگے، اور دینی تعلیم جس دن مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے اسی دن ہی والدین پر اللہ کا فضل شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں بھی غلط ہے صحیح ہے؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں، کہ کوئی پیغمبر قبرستان سے گزرے تو ایک آدمی کو بہت عذاب ہو رہا تھا، انہوں نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے تخفیف کر دی۔ پھر کافی عرصے کے بعد واپس آئے تو وہ آدمی جنت میں پھر رہا ہے، اللہ نے منکشف کر دیا پیغمبر پر، اس کی برزخ کو جنت بنا دیا، روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ حال تھا، اب یہ حال ہے۔ فرمایا کہ جب یہ دنیا سے آیا تو اس کی جو بیوی تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ پیدا ہوا، 2-3 سال کا ہو گیا تو اس کو مدرسے میں لے گئی۔ جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس بچے کی زبان پر جب میرا نام آیا، میں نے اس کے باپ کی بخشش کر دی۔ جب انسان نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ نعمت واپس لے لیتے۔ اس پوری دنیا میں، پورے عالم میں اگر پاکستان کے پاس کوئی ایسی منفرد چیز ہے جو پورا عالم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دینی تعلیم ہے۔ یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، آپ لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، پاکستان کے امتیاز ہے۔ ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ جہاں 90,000 انسانوں نے امام بخاری سے بخاری شریف پڑھی، آپ جائیں آج ویران پڑی ہے، جہاں سے ہمیں علوم آئے وہ جگہ ویران پڑی ہے، کیونکہ انسان جب کسی نعمت کی ناقدری کرتا اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ مکہ والوں نے پیغمبر سلام کی ناقدری کی، اللہ نے مدینے والوں کو دے دیا، ہمارا پیغمبر تم لے جاؤ۔ اسلام نے خود فرمایا، اے انصاریوں، لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں گے، تم محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر یہاں پر ایسا معیاری ادارہ، اور بھی ادارے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے بڑے کم وقت میں ایک بہت اچھا ادارہ بنایا ہے، جس میں میں بھی آج حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔
میرے دوست، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ اللہ نے تعلیم قرآن میں اپنے صفت رحمان کو استعمال کیا، الرحمن تعلیم قرآن میں الرحمن۔ حضرات علماء موجود ہے کہ رحمان اللہ کا وہ وصف ہے کہ جس میں اس کائنات کے ذرے ذرے پر خدا کی رحمت شامل ہے، کیونکہ رحمان وہ ذات ہے جو اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے، جس کی رحمت عام ہے۔ اللہ نے تعلیم قرآن میں اپنے اس نام کو استعمال کر رحمان علم القرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم قرآن یہ اتنی آسان نہیں ہے جسے تم آسان سمجھتے ہو، یہ ہماری شان رحمت نے آسان کیا ہے۔ ورنہ آپ غور کیجئے وحی کی اس حدیث پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرا پڑھیے، 4 حروف اقرا پڑھیے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 40 سال میں لفظ اقرا نہیں بولا ہوگا؟ پتہ نہیں کتنی بار بولا ہوگا یہ لفظ۔ کوئی گھر میں نہ پڑھیے، عام لفظ ہے، کسی سے کوئی چیز پڑھوانی ہوتی اقرا پڑھیے۔ لیکن یہاں پر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی وحی لے کر آتے ہیں، آپ فرماتے ما انا بقارئ، فرمایا سے مجھ سے نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، میری زبان اس کا بوجھ نہیں اٹھا رہی۔ آپ نے سینے سے لگایا، 3 بار جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، پھر اقرا کی پہلی 5 آیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئی، اور 3 سال اللہ نے اپنے محبوب کو آرام کرایا۔ سورہ مدثر کے نزول سے پہلے 3 سال رسول اللہ کو آرام کرایا گیا کہ 5 آیات کا جو بوجھ تھا وہ اس قدر تھا کہ اگر پیغمبر سلام کو آرام نہ کرایا جاتا تو آپ کی صحت خراب ہو جاتی۔ 3 سال آرام کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ قرآن مجید کے الفاظ، یہ قرآن نے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم پہاڑ پر قرآن کو نازل کر دیتے وہ قرآن بھی خدا کے خوف سے زمین میں دھس جاتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں جمع ہوتا ہے الرحمن علم القرآن۔ ہماری شان رحمت جب شامل ہو جاتی ہے تو پھر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے لفظ الرحمن استعمال، رحیم بھی نہیں استعمال کیا، رحمان، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری رحمت۔ رحمان جو بڑے سے بڑی رحمت بھی اس میں شامل ہے، چھوٹی سی چھوٹی بھی، چھوٹی سی چھوٹی رحمت بھی شامل ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی۔ وہ جب کسی پر متوجہ ہوتی ہے اس کے سینے میں قرآن جمع ہو جاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے۔ فرماتے تھے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے بوجھ کو نہ اٹھایا ہوتا امت ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کر سکتی۔ بوجھ وہ اٹھا گئے، ہمارے لیے آسانی ہو گئی، ہم کتنی آسانی سے پڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کہتا ہے رتل القرآن ترتیلا، ہمارے لیے قرآن آسان ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے وعدہ فرما دیا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہمیشہ حفاظت کریں گے۔ یعنی قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لیے قرآن والوں کی بھی فرماتے ہیں، قرآن کی بھی فرماتے ہیں۔ ورنہ کون ہے جو قرآن والوں کو اور قرآن کو مٹانے کی کوشش نہیں کر رہا؟ پوری دنیا لگی ہوئی ہے، آج سے نہیں بدری کب سے لگی، لیکن قرآن کا کام بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا۔ پہلے مدرسے اسلامی ملکوں میں تھے، اب غیر مسلم ملکوں میں بھی اسلامی مدرسے، جگہ جگہ مدرسے۔ دنیا کا وہ خطہ نہیں ہے جہاں پر قرآن مجید کے مدرسے نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں رہ گی، ہر جگہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اور ہر زبان والا قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ حج کے موقع پر آپ منظر دیکھیں، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ایسے ایسے ممالک سے انسان نے نام بھی نہیں سنا ہوتا، ایسی ایسی قوم اور نسلیں، ایسے ایسے رنگ و روغن، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور نے فرمایا کہ کچا پکا گھر نہیں رہے گا جہاں میرا کلمہ داخل نہیں ہو جائے۔ میں رحمان علم القرآن، رحمان قرآن سکھاتا ہے۔ ایسا استاد تو واسطہ ہے،
جب ان کی رحمت کسی پر متوجہ ہوتی ہے تب قرآن کی تعلیم اس کو دی جاتی ہے۔ یہ حضرت مفتی شامزئی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس پر خدا کی کتنی رحمت ہے تو یہ دیکھو کہ قرآن میں اس کا کتنا حصہ ہے، تلاوت میں، قرآن یاد کرنے میں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کا تعاون کرنے میں، یعنی کسی طرح وہ قرآن مجید سے منسلک ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہے، ورنہ اللہ کی اس رحمت کے توجہ کے بغیر نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ یاد کر سکتے ہیں، نہ اس لائن میں تعاون کر سکتے ہیں، نہ مدرسہ چلا سکتے ہیں۔ یہ سب دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت متوجہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات لکھی ہے، ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بولنا سکھایا، پھر قرآن کی تعلیم دی۔ یہاں تعلیم قرآن پہلے ہے، پیدائش بعد میں ہے، بولنا بعد میں۔ ترتیب یہ ہوتی، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے، پھر قرآن مجید پڑھتا ہے، لیکن یہاں ترتیب الٹ گئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا اللہ نے پہلے مقصد کو بیان کیا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس زبان دینے کا مقصد کیا ہے، تعلیم قرآن ہے۔ یہ ہم نے تم نے ایسی خوبصورت زبان دی ہے جس پر قرآن جاری ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ لکھا ہے، لام الدراری کے حاشی میں حضرت نے لکھا ہے، جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے بخاری پر، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت فرشتے بھی نہیں کر سکتے سوائے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب اللہ نے خمیر بنایا تو علم کا دودھ اس میں ڈالا گیا، کیونکہ شکل دودھ کی ہے علم کی، علم کا دودھ ڈالا گیا اس کے اندر تاکہ وہ وحی کا بوجھ اٹھا سکے، علم کا بوجھ اٹھا سکے اور پیغمبروں تک لا سکے۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عام فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دو نعمتیں ہم انسانوں کے پاس ایسی ہے جس کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، ایک گناہ گار کا رونا اور ایک تلاوت کرنا۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، جب گناہ گار اپنے گناہ پر روتا ہے تو ان آنسوؤں کو لینے کے لیے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، کیونکہ وہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ جو ہمیں مسواک کا حکم ہے نماز سے پہلے خاص طور پر کہ منہ صاف کر کے آؤ اور بس تمہارے منہ سے بو نہ آئے، اگر کسی کوئی ایسی چیز کھا لے جس سے منہ میں بو آئے، فرمایا کہ رسول اللہ فرما رہے مسجد کے قریب مت آنا۔ فرمایا اس لیے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس قرآن کے انوارات کو، اس کے نور کو فرشتے جذب کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خوراک نور ہے۔ جب میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں فرشتے آئیں تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، فوراً فرشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں جنات اور ایسی چیزیں گھروں میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ کوئی نہ بڈھے بڈھیا نیک لوگ قرآن تلاوت کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہے، محلے میں گزرو تو ہر محلے میں سے، ہر گھر میں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، اور جنات اور شیاطین گانے بجانے کے بہت شوقین ہیں۔ ہمارے باول نگر میں تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک جو ہے وہ موبائل پر کوئی فلمیں دیکھتا تھا، تو وہ سامنے اس کے بھائی نے کسی نے تصویر بنائی موبائل سے، تو موبائل میں پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے جنات کی حیت والا، پیچھے بالکل۔ تو میرے پاس لے کے آیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ بھائی دیکھ رہا تھا تو پیچھے اس کو تو پتا نہیں تھا، وہ جن کی تصویر آ گئی اس کے اندر۔ انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھیں۔ میں نے کہا اگر قرآن پر فرشتے آتے ہیں تو گانے بجانے پر تو شیاطین ہی نہیں آنا ہے، کیونکہ ہر چیز ضد کے اوپر ہے۔ اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، اور جب کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر روتا ہے
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے لعنین المظلمین احب الی من زجر المسبحین، اللہ تعالیٰ فرماتے رونے والے کی آواز مجھے تسبیح والی کی آواز سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی آدمی کا بچہ گم ہو جائے، باپ سے ناراض ہو کے گھر سے نکل گیا، ماں باپ کو تو دکھ محسوس ہوتا ہے، اگرچہ آج کے جوان جذبات دکھاتے ہیں، لیکن ماں باپ کبھی بھی اپنے اولاد سے نالائق بھی کیوں نہ ہو تب بھی ان کا دل ان کے لیے تڑپتا ہے۔ اسے کہا کہ نالائق اولاد چھٹی انگلی کی طرح ہے جس کو انسان کاٹ بھی نہیں سکتا، بدنما بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن کرے کیا؟ تو اب اگر وہ واپس آ جائے کہ ابا میں آ رہا ہوں مجھے معاف کر دیجئے، مجھے توبہ، میں آج سے اب تم آپ کی گستاخی نہیں کروں گا، قدموں میں آ کر پڑ جائے، تو باپ کو وہ بچے جو فرما بردار ہیں ان کی فکر چھوڑ کر اس کی فکر کرے گا کہ جو زمانے کے بعد اپنے باپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہمارا ربا جو اللہ اللہ کرنے والے نیک لوگ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے ہی ہے، لیکن جب گناہگار کو سایہ رحمت میں آتا ہے توبہ کر کے، فرمایا اللہ انیل المذنبین، اس گناہگار کی آہ و فغاں کی جو آواز ہے رونے کی وہ تسبیح والوں سے مجھے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ فرمایا اس کے لیے فرشتے اترتے آسمانوں سے یہ دیکھنے کے لیے یہ تڑپتے کیسے، روتے کیسے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، روتا ہے، تو انسان کو رونے کی عادت ڈالنی چاہیے، رونے کی عادت۔ یہ عجیب بات ہے، حدیث شریف میں 5 قسم کا رونا آتا ہے کہ انسان کو 5 قسم کا رونا چاہیے۔ سب سے پہلا رونا عینین حتالتین، ایسی آنکھیں جو موسلا دھار بارش کی طرح برستی، یہ اول نمبر ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ہم نے مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بنوری ٹاؤن میں کبھی تشریف لاتے تھے، کبھی ہمارے حضرت کی خانقاہ پر کراچی میں، اتنا روتے تھے۔ میں ایک بار ان کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز سے جب سلام پھیرا تو حضرت کا پورا دامن اگلا تر ہو چکا تھا، عجیب بات۔ اور میرے مرشد نے ان کے بارے میں ایک شعر کہا تھا، جب پہلی بار حضرت کی خانقاہ پر گلشن اقبال میں زیارت ہوئی اور بہت رو رہے تھے، تو ہمارے حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب نے ایک شعر کہا، سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، تو کہتے میں تو سنگ دل، سب نے پتھر دل، تو حضرت تو پشاور کے تھے، تو پشاور کے لوگ تو مضبوط ہوتے ہیں، پٹھان لوگ تو مضبوط ہوتے ہیں، جلدی کسی بات پر روتے نہیں، رلاتے ہیں روتے نہیں، رلایا یا نہیں رلایا، پوری دنیا کو رلا دیا۔ پتہ نہیں تم سمجھتے ہو نوکاڑا والے بہت خاموش سے معلوم ہوتے ہو تم لوگ، یا سردی زیادہ لگ رہی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ کیوں جی قاضی صاحب، مجھے تو ایسے لگتا ہے سردی کا سر، پورا عالم رو رہا ہے، پورا عالم کو رلا دیا۔ تو فرمایا کہ سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے، اشارہ فرما تم، اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے، سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے۔ کیا آدمی نے تاریخ کیا یار میرا دل تو بڑا سخت ہے یار، یہ ہے وہ ہے، تیرا سخت ہے تو پھر تو چشمہ نکلے گا جس کا پانی دریا بنتے ہیں، اگر سخت دل ہے تو پھر تو چشمہ نکلے گا تیرے دل سے۔ ذرا تھوڑا سا کسی کے پاس جا، ذرا چوٹ لگائے، تیرا پانی نکالے اندر، تیرے قلب سے پانی نکلے، وہاں جا۔ میرے مرشد سے کسی نے کہا مکہ شریف میں کہ حضرت رونا نہیں آ رہا، وہاں روتا تھا یا رونا نہیں آ رہا؟ تو نے فرمایا کہ رونے والوں کی صحبت ضروری ہے، تب تجھے رونا آئے گا۔ تم نے صحبت رونے والوں کی اختیار نہیں کی، ایسے جا ملتزم اور دروازے پر چلا جا خانہ کعبہ کے، وہاں جا کر کھڑا ہو، وہاں جا کر جو کھڑا ہوا تو وہاں تو چونکہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور ملتزم پر چپٹ کر اور دروازے کو پکڑ کر چوکٹ کو رو رہے ہوتے ہیں، اب جو رونا شروع کیا تو 2 دن تک چپ ہی نہیں کیا، آنسو بند نہیں ہوئے 2 دن تک۔ اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے، عینین حتالتین، ایسا روئے کہ موسلادھار بارش کی طرح۔ دوسرا فرمایا
ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، بخاری کی حدیث ہے اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا تھا اور اس کے دو آنسو نکل کر دامن پر یا زمین پر گر گئے، فرمایا اس کو میں عرش کا سایہ دوں گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ سبعۃ ظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، عینین، دو آنسو گرے، اکیلا بیٹھا یا دو آنسو گرے۔ یہ نہیں کہ بار بار ایک ہی بار ایسا کیا کام ہو گیا، ایک بار میں کام ہو گیا، یہ نہیں گردانا ایک بار ایسا کام، ایسی کیفیت ہوئی کہ بس کام بن گیا۔ تیسرا رونا، مکھی کے سر جتنا آنسو نکلا خشیت الہی سے، اور اس نے اپنے آنکھوں کے اوپر وہ مل لیا۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، جہاں جہاں وہ آنسو کا اثر ہوگا وہ جہنم پر جگہ حرام کر دی جائے گی۔ یہ رونا، چھوٹا سا آنسو نکلا۔ چوتھا رونا دل کا رونا ہے، دل روتا ہے، آنکھیں نہیں رو رہی لیکن دل رو رہا ہے۔ لبوں پہ ہے کو ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں۔ دل رو رہا ہے، اللہ کے ہاں یہ بھی معتبر ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے حالات جانتے ہیں، دل کیا کر رہا ہے، دل رو رہا ہے، دل میں غم ہے، دل میں صدمہ ہے، دل میں ندامت ہے۔ اس لیے توبہ نام اور ندم، توبہ نام ندامت کا ہے۔ ندامت کی تعریف کیا؟ تعلم القلب، دل کو تکلیف ہو، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا، زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا، دل میں تکلیف، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں دل کے ندامت۔ اور توبۃ و ندم، جب ہم الحج اور عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، اگر عرفہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، عرفہ کر لیا تو سمجھا باج مل گئی تمہیں۔ اور توبۃ و ندم، دل کی ندامت، دل کی تکلیف ہے۔ اب ہم کہیں کہ حضرت ان میں سے تو ہمیں کوئی رونا نہیں آتا، دل ایسا ہے، ندامت بھی محسوس نہیں کرتا، مکھی کے سر جتنا آنسو بھی نہیں نکلتا، ایک پورا آنسو بھی نہیں نکلتا، آنسو بہتے بھی نہیں ہے، کیا کرے؟ تو رسول اللہ اس کا علاج بتایا، قربان جائیے، علم سب کو فتبا کہو، رو نہ سکے رونے والی شکل بنا لو پھر بھی خدا معاف کر دے۔ بتائیے، ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کی کہ دنیا کے بادشاہوں میں اور اللہ میں یہی تو فرق ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے کوئی جھوٹ موٹ رونا شروع کر دے، حقیقت میں نہیں رویا، اس کو پتہ چل جائے سزا سخت دے گا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میرا اللہ ایسا رحم الراحمین ہے اور ایسی اس کی شان رحمت ہے کہ تم جھوٹ موٹ بھی اگر اس کے سامنے منہ بنا لو گے تب بھی تمہیں معاف کر دے گا، تمہارا نقلی مال بھی اصلی بھاؤ میں خرید لے گا۔ نقل تو کر کے آؤ، رونے والی نقل کر لو، علم سب کو فتبا کہو، رو نہ سکو رونے والی شکل ہی بنا دو، تباہ کہو رونے شکل بنا، اللہ معاف کر، رونا نہیں آ رہا ہے، ایک ایکٹنگ آ رہا ہے، اس پر بھی خدا معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ دربار ایسا ہے۔ اگر ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں کوئی نقلی شیر لے کر جائے جس میں بھس بھرا تھا، اس نے دربار میں دور باندھ دیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں جنگل سے شیر لایا ہوں، بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کی یہ شکل، یہ شیر اس طرح لے کر آئے اور اس کے گلے میں رسی بندھی ہو، بادشاہ اس کو انعام دے دو۔ وزیر نے کان میں آ کر کہا بادشاہ سلامت، یہ تو کھال میں بھس بھری ہوئی ہے، آپ اس کو کس بات کا انعام دیتے ہیں؟ کہا بادشاہوں کے دربار میں کوئی امید لے کر آئے، واپس کرنا شہنشاہی آداب اور شان کے خلاف ہے۔ میرے رب تعالیٰ کے دربار جو ان قداگروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، انتم الفقراء، قرآن کہتا ہے تم رجسٹر فقیر ہو، واللہ الغنی، غنی ہماری ذات ہے۔ اگر تمہیں آج ہم بادشاہت بھی دی ہے سمجھو کسی فقیر کو بادشاہت دی گئی ہے، کیونکہ تم انتم الفقراء ہے، تم سارے کے سارے فقیر ہو، تمہیں اگر کوئی نعمت ملی ہے ہماری عطا ہے، ورنہ تم تو رجسٹر ہو ہمارے یہاں فقیر اور محتاج کے طور پر۔ تو اگر ان فقیروں کو جو بادشاہت دیتا ہے اور وہ اپنے لیے اس بات کی حیا کرے تو بتاؤ وہ شہنشاہ، بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا جو خالق بادشاہت ہو، ہم بتاؤ اس کے دربار میں اگر کوئی جھوٹ موڑ بھی چلا جائے تو کیسے اس کو واپس فرما دے؟ کوشش تو کرے، انسان کوشش ہی نہیں کرتا ہے،
لیکن اللہ والے فرماتے تھے اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ تو یہ نعمت جس کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور دوسرے تلاوت قرآن کی نعمت ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے آسمان فرشتوں، اس لیے کہ آسمانوں پر یہ نعمت نہیں ہے، زمین پر ملتی، یہ یہاں ملتی، آسمانوں پر نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، معراج کی رات آپ نے پوری آپ حدیثیں پڑھ لیں، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ نہیں آتا کہ آپ نے کہیں قرآن پڑھنے والے فرشتے دیکھے ہوں، نماز پڑھنے والے، طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، قیام کرنے والے، تسبیح کرنے والے، سارے فرشتے دیکھے، لیکن آپ نے قرآن پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا۔ قرآن پڑھنے والے زمین پر ملتے ہیں اور یہی مٹی کے انسان ملتے ہیں۔ یہ نعمت ہمیں دی، علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان۔ میں تمہاری تخلیق کا مقصد یہ، تمہیں کوئی قوت گویائی دینے کا مقصد یہ، کتاب اللہ کو پڑھو۔ یہ زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ گالم گلوچ کرو، اس پر دنیا چڑھاؤ، دنیا کی باتیں کرو، کرو ضرور کے تحت ضرور کرو، جس کو وتیرہ نہ بناؤ اپنا۔ یہ زبان اس لیے دی ہے، یہ قرآن مجید کے لیے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو بڈھا ہو گیا، میں بڑا ہو گیا، کیسے قرآن سیکھوں؟ صحابہ اکرام نے بڑی عمروں میں قرآن سکھایا ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، یہی کام آنے والے ہیں، یاد رکھو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور کوئی صدقہ جاریہ بننے والا نہیں، یہی لوگ صدقہ جاریہ بننے والے ہیں، یہی آگے کام آنے والے ہیں۔ جس روٹی کا کوئی تعلق تعلیم کے ساتھ نہیں، سن لو کان کھول کر، یہ وسوسہ ہمیں وسوسہ ہوتا ہے بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو زیادہ امیر رہے گا، بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے 4 مہینے ماں کے پیٹ میں سے تو فیصلہ کر دیا کس کو کیا دینا ہے۔ میں زامبیا گیا، زامبیا 2009 میں میرے مرشد عارف باللہ اعظم شاہ کی مختار صاحب نے میری تشکیل زامبیا افریقہ میں کی، آپ وہاں جائیں۔ حضرت کا حکم ہوتا تھا خانقاہ سے کہیں بھی جانا ہوتا تو الحمدللہ جاتے تھے۔ میں زامبیا گیا اور بڑی عجیب صورتحال پیش آئی۔ اس زمانے میں بڑے حالات عجیب سے چل رہے تھے، داڑھی پگڑی والوں کو ہر جگہ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہم کینیا سے جس جہاز میں گئے وہ افریقہ کا، سب اس میں انگریز تھے جو وہاں سیاحت کے لیے جاتے تھے۔ دنیا میں 2 آبشاریں ہیں پورے عالم میں جو سب سے مشہور ہیں، ایک نیاگرا جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہے، لیکن وہ خود بنائی ہوئی ہے، قدرتی نہیں، اور دوسری وکٹوریا فال جو قدرتی ہے، جس کو دنیا کا 9واں عجوبہ قرار دیا ہے، وہ زامبیا میں ہے۔ اس سے اس کو دیکھنے کے لیے انگریز بہت جاتے ہیں، ان کی زندگی کی تمنا ہوتی ہے، زندگی کی تمنا کہ ہمیں ایک بار وہ دیکھ لیں، اتنی مشہور ہے وہ۔ تو ہمارے سارے انگریز، اب عجیب سی صورتحال، میں اور میرے ساتھ ساتھی، اب وہ ہمارے ساتھ ان کا سلوک اور یہ وہ جیسے خوف زدہ ہو کر جو ہے، جیسے بکرا کسائی کی چھری دیکھ کر گھبراتا ہے، ایسے ہمیں دیکھ کر گھبرا رہے ہیں۔ ہم اٹھ کر جائیں واش روم کی طرف تو تب وہ اس کو کچھ ہو جائے، عجیب صورتحال۔ ہم جب وہاں اترے زامبیا تو ان کو اس بات کا یقین تھا کہ بس جاتے ان کو تو پکڑ لیں گے، جو تو مولوی صاحبان ہے نا، یہ وہ ہمیں دائیں بائیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، سارے ہم سے فاصلہ کر کے چل رہے۔ ہم جب اندر ہال میں داخل ہوئے جہاں پر پاسپورٹ کو ٹھپا لگنا ہے، تو ایک افسر آیا، نام بول رہا ہے مسٹر جلیل۔ میں نے کہا یس۔ ان کا لے بھائی ہے تو پکڑے گئے، وہ کسی کا نام نہیں بول رہے ہیں۔ ان کا پاسپورٹ دے دو، دے دیا، ساتھی کا بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا آپ ادھر بیٹھ جاؤ، ہمیں بٹھا دیا، باقی سب کے سب لائن میں لگے جاؤ۔ ہم بھی کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم نے اس سے انگریزی میں میرے دوست ساتھی نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں پریزیڈنٹ کا آرڈر آیا ہوا صدر کی طرف سے کہ ہمارے خاص مہمان آ رہے ہیں، تو آپ کے جو مسلمان میزبان ہیں وہ بھی ابھی اندر آ جائیں گے آپ کو لینے کے لیے، تو اس لیے آپ کو پروٹوکول کے ساتھ سب سے پہلے آپ جائیں گے، بعد میں ساری سواریاں جائیں گے۔ تو ہمارے جب ٹھپا لاگ کے اور ہمیں لے جا رہے تھے تو سارے انگریز پریشان دیکھ رہے، ایک طرف تو یہ اور ایک طرف یہ حال ہے، اتنا پروٹوکول دے رہے۔ تو جب پتہ چلا کہ وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا تو انتقال ہو گیا اس کا،
وہ گداگری کرتا تھا، باقاعدہ مانگتا تھا. یعنی یہ تو پرانی باتیں، میں اب کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ مسلمان جو ہمارے میزبان تھے، جو اندر لینے کے لیے آئے ہوئے بابا جی تھے، یہ ان کو چائے پانی سگریٹ پلایا کرتے تھے. اب ایسا نظام اللہ کا بنا کہ وہ اس ملک کا صدر بن گیا، وہ صدارتی نظام ہے، ملک کا صدر بن گیا. تو اس مسلمان کو اپنے دائیں طرف رکھتا تھا، کیونکہ کہا کہ فقر کے زمانے میں یہ مجھے روٹی بھی کھلاتا تھا اور چائے پانی اور سگریٹ دیتا تھا، تو لہذا اس سے مسلمانوں کے بڑے کام نکلے. کئی مسجدیں بنی، مدرسے بنے، کئی زمینیں آلات ہوئی. ہم جیسے فقیروں کو پروٹوکول دیا گیا جیسے کوئی صدر کے مہمان ہوتے. رزق روٹی کا تعلق تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. نکال دو دماغ سے یہ بات. افسر لگے گا تو مال کمائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب خدا کی دین اور خدا کا فیصلہ ہے. حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، نقشبندی بزرگ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے گئے. ترکستان میں ان کا مزار ہے. عبید اللہ احرار، آپ نقشبندیوں کی سلسلہ دیکھیں، عبید اللہ احرار بڑی مشہور شخصیت ہے. بڑی زمینیں تھی، نواب تھے اپنے علاقے کے، بادشاہ تھے. شیخ سعدی ملنے کے لیے گئے تو جس دن شیخ سعدی ان کی زیارت کے لیے پہنچے، اس دن وہ اپنی زمینوں کا حساب لے رہے تھے. ہاں بھائی، ہاں کتنی فصل ہوئی، کتنی فصل ہوئی. سارے کسان اور ذمہ دار بیٹھے ہوئے، لگان کی جو ہے وہ دے رہے ہیں بھی اتنا 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 اتنا. تو شیخ سعدی تو چونکہ بڑا آدمی ہے، فوراً دل میں ایک مصرع بنایا، شعر کا مصرع. شاعر ہے نا گلستان بوستان والے، کریمہ ببخشا بر حالما. دوسرا شعر ہم طالبان سے کدو پکے ہیں درد حالما. لیکن آج کل تو گوشت پکتا ہے، ہمارا زمانہ تھا کدو پکتے، کدو پکے ہیں درد حالما. میں نے یہ شعر آسٹریلیا 2012 میں میرے مرشد نے بھیجا، تو میں نے یہ شعر وہاں ایک دو بیانوں میں سنا دیا. تو خواتین کا مجمع بھی سنتا تھا. تو انہوں نے کہا حضرت کو کدو دال بہت پسند ہے، آپ جہاں جائیں کھانے کے لیے تو کدو دال آ جائے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ حضرت آپ نے وہ کدو دال کا شعر سنایا تھا. انہوں نے کہا حضرت کو کدو دال بہت پسند ہے، اس لیے حضرت نے شعر میں پڑھا کدو پکے درد عالما. تو میں نے ان کو ایک قصہ سنایا. پھر اگلے بیان اصلاح کی. تم بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہنسو گے تو پھنسو گے. میں نے قصہ سنایا کہ میں انگلینڈ گیا تو انگلینڈ میں ایک گجراتی کے بیٹے کا ولیمہ تھا. ہمارے امام صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے، میرے ساتھ پڑھتے تھے، ان کی دعوت پر میں گیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے مسجد کا پریزیڈنٹ جو ہے نا صدر صاحب، ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے. تو ہمارے ذہن میں وہی ولیمہ، بھائی انگلینڈ کا ولیمہ، پاکستان کے ولیمے میں اگر اتنی ڈشیں ہوتی ہیں تو انگلینڈ میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم وہاں گئے تو دال چاول پکے ہوتے، دال چاول. میں کہا شاید یہ دال چاول ابتدا میں ہوتا ہوگا، بعد میں کوئی آئے گا، لیکن کوئی مرغا شرغا نہیں آیا. تو ایسے بیٹھے تھے. وہ خیر علماء کا حلقہ بھی تھا اور وہ صدر صاحب بھی ہمارے ساتھ میز کرسی پر بیٹھے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیسا ولیمہ ہے، یہ دال چاول ولیمے میں، وہ بھی انگلینڈ میں؟ تو اس نے کہا یہ مغلوں کا کھانا ہے حضرت، مغلوں کا کھانا ہے. تو میں نے کہا مغلوں سے ہماری بھی رشتہ داری ہے، کیونکہ وہ بھی ترکستان کے تھے، ہمارا بھی اسی سے تعلق ہے. یہ مغلوں نے سوچ کھائے نا، ان کی سلطنت چلی گئی. یہ سلطنت اس وقت کی وہ ہے. تو میں نے کہا آسٹریلیا والوں یہ کدو پکے ہیں درد عالما، یہ تو حالت فقر کی بات ہے بھائی، یہ نہیں کہا رہے تو کدو دال ہی کھلاؤ میں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں ایک شعر بنایا کہ نہ مردانن دنیا دوست دارت، نہ مردانن کے دنیا دوست داری. یہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. دیکھو حساب کر رہا ہے بھی کتنا پیسے یہاں سے کتنے آئے، اتنے آئے، اتنے آئے. دل میں ایک بدگمانی آ گئی. یہ آج جو ہمارا سب سے بڑا مرض ہے، ہم نیک لوگوں سے، علماء صلاح سے بدگمانی کر لیتے، بدگمانی کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. بدگمانی کر لی کہ دیکھو یہ کیسا اللہ والا ہے، یہ تو بڑا مشہور اللہ والا، یہ کیسا ہے، دنیا کا حساب کر رہا ہے.
چلے گئے، یعنی رات بھی نہیں رہے وہاں حضرت کی خانقاہ میں، اور وہاں ان کا ایک دوست تھا مسجد میں، تو اس کے حجرے میں جا کر رات کو سو گئے۔ خواب دیکھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے، بہت بری حالت ہے، انہوں نے کسی آدمی کا قرضہ دینا تھا، ان کا گریبان پکڑے ہوئے ہے کہ میرا قرضہ دے، نہیں تو چل دربار میں اپنی نیکیاں میرے نام لکھوا، میرا قرضہ دے۔ یہ جو دنیا میں ہم پیسے کھا جاتے ہیں لوگوں کے، ایک ایک روپے کے پیچھے کتنی کتنی نمازیں اور کتنی کتنی نیکیاں دینی پڑے۔ آج تو دنیا میں مٹی ہے، مٹی کے بدلے میں مٹی، لیکن وہاں یہ مٹی نہیں رہے گی، وہاں آپ کو سونا دینا پڑے گا نماز روزے کا، نیکی کا، جبکہ ایک ایک نیکی انسان کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آج ہڑپ کر لیتے، جو کوئی نہیں پوچھتا، کمزور ہے میں کھا پی جاؤں، وہاں دینا پڑے گا۔ شیخ سعدی گریبان پکڑا ہے، اور دینا بھی 100 روپے 200 روپے اس زمانے میں تھے، کہ چل میرے ساتھ چل نیکیاں لکھوا۔ اور پریشان کہ یار یہ لے جائے گا تو میرا کیا بنے گا، ابھی تو میزان لگنا ہے، ترازو لگنا ہے، یہ اس کو دے دوں گا تو میں کیا تلواؤں گا، ڈر رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آتی ہے اللہ کے ولی کی سواری، ہٹو بچو، تو دیکھتے کہ حضرت عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ بگھی پر سوار ہیں، ارد گرد فرشتے کا پروٹوکول ہے، اور گھوڑے ان کو لے کر جا رہے ہیں دربار الہی میں۔ تو جب وہ ان کے پاس سے ہوئی، آدمی اس کا گریبان پکڑتے پاس سے گزرے، تو انہیں کہا کہ بھائی کیوں ان کا گریبان پکڑا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پیسے دینے۔ کہا چھوڑو بھائی ہمارا مہمان ہے، چھوڑو، آؤ اللہ کے دربار میں ہمارا بہت مال آیا ہوا، آؤ میں تیری کٹوتی کرا دوں گا، چل۔ آنکھ کھل گئی، او ہو، ان کو ہو میں نے بدگمانی کی، مال کی وجہ سے بدگمانی آئے، آگے کہا حضرت مجھے معاف کر دیں، صاحب کشف تھے حضرت، بہت بڑے انسان ہیں۔ حضرت نے فرمایا شیخ سعدی تو نے جو ہمارے بارے میں مصرع بنایا تھا وہ تو سنا دے۔ اور نہیں حضرت تو میری زبان نہیں گوارا کرتی کہ میں وہ زبان پہ لاؤں۔ کہا کہ اب تو لانا پڑے گا، اب تو ہمارا حکم ہے بھائی۔ تو پھر کہا شیخ سعدی نے نہ مردانن کے دنیا دوست دارت کے اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ تو عبید اللہ حرار نے فرمایا کہ اگلا جملہ مجھ سے سن، اگلا مصرع مجھ سے سن، بلے دارت برائے دوست دارت اگر رکھتے بھی ہیں تو اسی دوست کے لیے رکھتے تاکہ مخلوق خدا پر خرچ کرے۔ بلے دارت برائے دوست دارت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان دنیاوی تعلیم حاصل کرے تو زیادہ ٹھاٹ باٹ سے ہوگا۔ ہم نے تو بڑوں کو بزرگوں کے پاس روتے دیکھا ہے، دنیا کی ساری سٹیٹس ان کے پاس ہیں، لیکن اکیلے میں بزرگوں کے پاس دیکھا رو رہے ہیں، ہم ایسی مشکلات میں ہیں، دعا کرتے ہم اس میں سے نکل جائیں۔ ہم نے بڑے بڑے محلات کو دیکھا ہے جو مالک کے بغیر پڑے ہوئے ہیں، جہاں نوکر چاکر رہتے ہیں، وہ خود دیس نکالا دیا ہوا۔ عبرت کے نشان ہے، لیکن تعلیم آخرت، تعلیم قرآن، دین کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کا تعلق وہ قیمتی چیز ہے دنیا میں ہر جگہ جانے والی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں، لوگوں سے اکثر کہتا ہوں، میرا اندر باہر جانا ہوتا ہے، آپ باہر کسی ملک میں کسی کو ملیں گے، پوچھیں گے آپ کہاں رہتے ہیں، وہ ڈیفنس سے نیچے کبھی اپنا ایڈریس نہیں بتائے گا، کہتا ہے میں ڈیفنس کے اندر رہتا ہوں۔ اوکانا کو ہوگا کہے گا میں عسکری کے اندر رہتا ہوں، ایسے ایسے ایڈریس بتائے گا، میرا کارخانہ ہے، فلانا ہے فلانا ہے۔ ہماری مرضی ہے اس کے بات پر یقین کریں یا نہ کریں۔ اور مجھے پوچھے گا آپ کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں تو دین کی تعلیم دیتا ہوں، میں تو قرآن پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، اللہ اللہ سکھاتا ہوں۔ تو وہ کہے گا اچھا جی ہمیں تھوڑا قرآن تو سنا دے، مجھے مسئلہ تو بتا دے، میری دکان میرے سینے میں ہے، میری دکان میرا کاروبار میرے ساتھ ہے، اس کا کاروبار اس کے وطن میں ہے، تو یقین کرے نہ کرے۔ تو میں کہتا ہوں جو چیز ایک ملک ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل نہیں ہو سکتی، وہ آخرت میں کیسے جائے گی؟ جائے گا وہ مال جو تیرے سینے میں ہوگا، دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہے، آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کہ تیرے سینے میں کیا ہے، سینے کو تو آباد کر۔ اگر یہاں مال ہے
تو پھر کوئی پرواہ نہیں، دنیا میں جہاں بھی جائے گا لوگ کہیں گے جی بتائیے بتائیے بتائیے، وہی نہیں پوچھے گا۔ میں جب پہلی دفعہ آسٹریلیا جا رہا تھا، بہت لمبا سفر ہے، 14 گھنٹے کا جہاز مسلسل اڑتا ہے، تو میں سیٹ پر بیٹھا تھا، ایک دوست بھی مجھے لینے کے لیے ملیشیا آئے تھے، وہ الگ سیٹ پر بیٹھے تھے، خالی جگہ تھی، کیونکہ انہوں نے حصے بنائے ہوئے ہیں، جو شراب شروب پینے والے الگ اور جو نہ سگریٹ شراب پیتے ہیں الگ ہو، یہ بھی اللہ کی شکر الگ بیٹھے تھے۔ تو ایک نوجوان بار بار آتا ہے، وہ جو خدمت گزار ہے، عرب ہے، وہ عرب، تو مجھے اس نے، کیونکہ سارے آج کل تو فلمیں لگی ہوتی ہیں، ساری فلم دیکھ رہے ہیں، ہم تصویر پھیر رہے تھے بیٹھے، میں اکیلا بیٹھا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ بات کر لوں، انگریزی میں بات شروع کی، میں کہ آپ کون ہیں؟ کہتے میں عرب، میں کہا آپ عربی میں بات کریں، مجھے بھی آسانی، اگرچہ انگریزی سمجھ لیتا ہوں لیکن آپ عربی میں بات کی، رونے لگا۔ کہلا مجھے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، میں مسلمان ہوں، عرب ہوں، لیکن میں رات دن یہاں چلتا ہوں، 14 گھنٹے کا سفر کرتا ہوں، 2 دن آرام کر کے پھر 14 گھنٹے، مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں کسی عالم کے پاس بیٹھوں۔ میں نے جہاز میں دیکھا، اس نے کہا آپ کوئی شیخ ہیں، آپ عالم ہیں، تو میں نے کہا آج میں اپنا کام نکال لوں، یہ جو ظلمت میرے قلب میں آ رہی ہے ایمانیات کے بارے میں آپ سے کچھ بات کر لوں، کچھ سوال کر لوں۔ الحمدللہ آسٹریلیا پہنچتے یعنی وہ تو چند گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے، میرا اس نے ماتھا چوما اور پھر ہماری ایسی خدمت کی کہ اس جہاز میں جتنے انگریز اور غیر مسلم تھے وہ اس کو پوچھنے لگے کہ یار یہ پیچھے کون بیٹھا ہے کہ تم ان کے لیے اتنی کھانے پینے کی چیزیں بار بار لے کے جاتے ہو جو فرسٹ کلاس والوں کو ملتی ہیں؟ ان کا میں بتا نہیں سکتا کہ اس شخص کا میں کیسے شکریہ ادا کروں، میری دکان میرے ساتھ تھی نا، بولو کیا میں نے کہا تھا پاکستان آنا، وہاں آ کر میں تمہیں مطمئن کروں گا، فضاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، میں نے بات سنا دی، اس نے سن لی، اس کا سینہ منور ہو گیا، انہیں کہہ دیا جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرابا جان جا ہمارات کر دی۔ اس لیے میرے دوستو بس میں یہی آپ کو دعوت دیتا ہوں، وہ دولت جو آپ کے سینے میں ہے، آپ کی اصل دولت وہ ہے، مال پانی کی فکر نہ کریں، یہ ہر ایک کی اپنی لکھی قسمت ہے، جس کو جو ملنا وہ کھائے گا، اور علماء کرام تو کوئی فکر نہ کریں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے دعا کی تھی اللہ علماء کے رزق کو پھیلا دے، کسی نے کہا اماں دعا دیے یا بد دعا دیے؟ ان کا دعا دیا ہے، کیونکہ انسان کا چلنا پھرنا روٹی پر مبنی ہوتا ہے، رزق کے لیے آتا جاتا ہے، کہ پیچھے رزق ہوتا ہے، تو دین والے جب کہیں جائیں گے تو اللہ رسول کی بات ہی سنائیں گے نا، دین ساتھ لے جائیں گے تو رسول اللہ کا دین پھیلے گا، اس لیے میں نے دعا کی۔ میرے دوست سے فرمایا اشراف امتی، میرے امت کے معزز لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، حامل القرآن، اصحاب اللیل، رات کو اٹھ کر جو رب کو راضی کرتے ہیں، یہ اشراف امتی، سینے کو آباد کرنے والے، سینے کو روشن کرنے والے، یہ بڑی قیمتی جگہ ہے جو ہمیں دی ہے، زبان اور دل، واللہ مخلوقات میں کسی کے پاس ایسا دل نہیں ہے جہاں تجلیات الہی کرتی ہوں، جہاں قرآن جیسی کتاب جس کے اندر جمع ہو جاتی ہے، ایسی زبان نہیں ہے جس سے ہم خدا کا نام لیں، قرآن مجید پڑھیں، لیکن ہم ان دونوں نعمتوں کو ضائع کیے، دل بھی خراب، اس کو دل دے دیا، اس کو دل دے دیا، استغفر اللہ، یہ دل دینے والا ہے؟ میرا دل تو لے گیا، تم سے کوئی کہے کہ اپنی آنکھ دے دو، کوئی تیار ہے؟ بولو تیار ہے، وہ گردہ دینے کو تیار ہے، کچھ جگر دینے کے لیے تیار ہے، دل لے جائے، ٹھیک بات ہے، جو سب سے قیمتی وہ لے جائے، جو اللہ نے تجوری رکھی ہمارے اندر، جو اللہ نے اپنے مال کی تجوری رکھی، جہاں کلمے والی کنجی رکھی، جنت کی کنجی رکھی، بتاؤ جنت کی کنجی کہاں ہے؟ بولو دل میں ہے نا، دماغ میں تو نہیں، دل میں، عقل و فہم دل میں، قرآن دل میں، ذکر دل میں، نور دل میں، اس لیے ظلمت کا اثر بھی، گناہ کا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے، نور کا اثر بھی دل پر ہے۔ آپ نماز باہر پڑھتے ہو، نور یہاں آتا ہے، ذکر زبان سے کرتے ہو، نور یہاں آتا ہے، کسی اللہ والے کی، قرآن کی، خانہ کعبہ کی، روزے کی تم زیارت کرتے ہو، نور یہاں پر آتا ہے، اللہ نے خاص اپنے لیے بنایا ہے، لیکن دل مدا اللہ بمہر دل خوشا، اس لیے مولانا رومی نے فرمایا دل دینا ہو نیک لوگوں کو دل دو،
تاکہ تمہارے دل کو اچھا کر دیں اور غیروں کو بیماروں کو دل نہ دو جو خود بیمار ہے، نیک لوگوں کو اپنا دل دو۔ کسی خاکی میں مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو۔ میرے دوستو، قرآن مجید سے تعلق خصوصی پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرو، دل کو روشن رکھو، دل کی حفاظت کرو، پیرے بٹھاؤ، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا ہمت تم اپنے پاس بار کی نگرانی کرو۔ یہی دولت ہے، کلمہ یہاں ہے، یہ بتا کے ہم لے جائیں ہمارا کام بن گیا بس۔ یہ حضرت نے بڑی بس آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہو رہا ہے، 40 سے 50 منٹ کا دوران ہی ہوتا بیان۔ بڑی خوبصورت بات حضرت مولانا شمس الغفانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے والد صاحب کی استاد تھے، بھاول نگر بھی آیا کرتے تھے ہمارے مدرسے میں والد صاحب، بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا ایک چور وہ ہے جو تمہارے کپڑے چراتا ہے، ایک چور وہ ہے جو تمہارے جسم کو زخمی کرتا ہے، ایک چور وہ ہے جو تمہاری جان لے لیتا ہے۔ کہ ان چوروں سے تمہیں آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ چوری کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، صدقے کی ہی میں لکھی جاتی ہے، یہ صدقہ اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ ایک چور وہ ہے جو تمہارا ایمان چراتا ہے، ایمان یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ ابتدا ہوتی ہے، پھر یہ وسوسہ جب شک بنتا ہے ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ یوسوس فی من الجنۃ والناس، کہا یہ جو چور ہے نا، یہ شیطان جو ہے، آج تک اس نے مجمع میں مجھے کو بتا دے، اس جلسے میں آنے میں، مدرسے آنے میں، مسجد جانے میں شیطان نے کسی کے کپڑے پھاڑے ہوں، کسی کی موٹر سائیکل پنچر کی ہو، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑا ہو، کسی کے پیسے چرائے ہو، نہیں۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ کہتے ہیں یہ سب ایسی ہے، اصل جو چیز اس کے دل میں ہے نا، یہ کسی طرح نکل جائے۔ یہ حدیث میں آتا ہے جب آدمی ایمان کے ساتھ مر جاتا ہے تو شیطان مٹی ڈالتا ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے میرے دوستو، ان مدارس سے، قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا کرو، دل پر محنت کرو، زبان پر بھی محنت کرو، زبان سے قرآن پڑھو اور دل میں غیروں کو نہ آنے دو، نیک لوگوں کی سوچ میں بیٹھو، کونوا مع الصادقین، تاکہ ہمارا دل اچھا ہو جائے، خود بخود اچھا ہو جاتا ہے، ان کے بیٹھنے کے پاس بیٹھنے کی برکت سے خود دل اچھا ہو جاتا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا، چپ چاپ بیٹھے رہو گے۔ پارس پتھر سے پوچھا تھا لوہے نے تو سونا کیسے بناتا ہے، کہا یہ گر کیسے بناتا ہے تو اللہ جانتے ہیں، تو میرے ساتھ لگ کے دیکھ لے، پھر دیکھ تو بنتا کیسے۔ کونوا مع الصادقین، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔